اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے گر ہیں۔ زندگی بہت میٹھی ہے اگر آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ ہی کا ہو۔ پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو، جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں۔ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ سوال کر لینا بدگمان ہونے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ اصل کامیابی کا ہر راستہ نماز سے ہو کر ہی گزرتا ہے، کیونکہ بنا نماز حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہے، جتنا ہو اس میں پوری طرح خوش رہنا زندگی ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ مشورہ بہت سستا ہے، ایک سے مانگو 10 لوگ دیں گے، اور مدد مہنگی 10 سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ میں نے زندگی سے پوچھا کہ تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کبھی ہم سب کچھ بچا لیتے ہیں مگر خود کو نہیں بچا پاتے، اپنا آپ گنوا بیٹھتے ہیں۔ خدا سے بے خبر رہے جب تک، ہم تڑپتے ہی رہے تب تک۔ اب جو اسے سارا قصہ سنایا ہے تو بڑی مدتوں کے بعد ہمیں صبر آیا ہے۔ جذبات وہاں ظاہر کرنے چاہیے جہاں ان کی قدر ہو، ورنہ آنکھ سے گرا آنسو بھی لوگوں کو پانی ہی لگتا ہے۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوؤں کا سبب ہو، بلکہ غم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھا جائے اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی الفاظ نہیں ہوتے کیفیت بیان کرنے کو، بس دل کرتا ہے کوئی سمجھ لے، سنبھال لے، سمیٹ لے۔
ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ ان لوگوں پر اپنے الفاظ ضائع مت کرو جو لوگ صرف تمہاری خاموشی کے مستحق ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے خود سے دوستی کا موقع دیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ اگر کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے، یہ ہے سچی محبت۔ رشتے انسانوں کے ہوں یا حیوانوں کے، جب ٹوٹ جائیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وقت کی چند ساعتیں ساغر لوٹ آئیں تو کیا تماشا ہو۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے۔ میں اکثر ہار جاتی ہوں کسی کی جیت کی خاطر، میرا اپنا طریقہ ہے کسی سے جیت جانے کا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان سے پڑھی جاتی ہے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ ایک لمحے میں موت کا فرشتہ گھر اور بستر بدل دیتا ہے۔ جیسے پھول اپنے وجود کی گواہی اپنی خوشبو سے دیتے ہیں، ایسے ہی بندہ مومن اپنے ایمان کی گواہی اپنے خوبصورت اخلاق سے دیتا ہے۔ جدید انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ دل سے معاف کر دینا دنیا کی سب سے بڑی خیرات ہے، اور اللہ کو یہ خیرات سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ دوسروں کو معاف کرتے چلے جاؤ، اللہ آپ کے درجے بلند کرتا چلا جائے گا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہوتی ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربہ سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ ناکردہ پر تبصرہ کرنا تہمت اور بہتان کہلاتا ہے، اور کردہ پر تبصرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تہمت، بہتان اور غیبت سے بچائے، آمین ثم آمین۔